غزہ میں بستیاں اجاڑنے کے بعد پناہ گزین کیمپوں کی بربادی۔ بیت اللحیہ کے الخلیفہ اسکول میں اسرائیلی فوج نے گولیاں برسا دی۔ گیس اور دھوئیں کے بموں کی برسات۔ پانی کے لیے قطار میں لگنے والوں پر بھی ٹینکوں سے گولہ باری۔ 600 سالہ قدیم مسجد کو شہید کر دیا۔ 62 روزہ حملوں میں شہادتیں 17,487 ہو گئیں۔ معروف فلسطینی ادیب بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ بمباری میں کئی اسرائیلی ارغمالیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع۔ غزہ میں مجاہدین کے حملوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ سابق اسرائیلی آرمی چیف کا بیٹا بھی ہلاک۔ شیخ رضوان اور خان یونس میں مزید 3 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں، حماس کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں واضح کر دیا، حماس کے حملے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا کا جواز نہیں بن سکتے۔ امریکی مندوب نے آج بھی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کا اندیا دے دیا۔ نواز شریف کو صرف حکومت نہیں، ناانصافیوں کا ازالہ بھی چاہیے۔ خود کو جیلوں میں ڈالنے اور مقدمات بنانے والوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ سابق جج شوکت صدیقی کو فیض حمید نے کہا نواز شریف جیل سے باہر آئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا انہیں اندر رکھنا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا۔ لیگی قائد برس پڑے، یہ بھی پوچھ لیا لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والے آج خود کہاں ہیں؟ مجھے تو یہ اتنی بدنیتی نظر آتی ہے کہ 100% لگتا ہے بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور وہ بلے کا نشان اس وجہ سے مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف بھی ایک چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ پی پی رہنما اعتزاز احسن نے نواز شریف کی سیاسی سرگرمیوں کو عملی طور پر ٹیک اوور کا نام دے دیا۔ لیگ قائد کے لیے گورنر ہاؤس کھولے جانے کا دعویٰ، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہونے کا امکان بھی ظاہر۔ پاپولر ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے پاس آ گیا ہوا ہے۔ کتنا وہ کوئی آئیڈیل لیڈر میرا تو نہیں ہے، میں نہیں سوچتا کہ وہ بہت آئیڈیل ہوگا، لیکن یہ قوم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہی لانا ہے۔ سیاسی باغی کی باتوں میں ایک بار پھر بغاوت کی جھلک۔ جاوید ہاشمی نے بانی پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھنے کا دعویٰ کر دیا۔ کسی ایک نہیں، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ۔ نون لیگ سے باہر کرنے پر نواز شریف سے پوچھا تھا پارٹی سے کیوں نکالا؟ ڈاگ نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات کے بعد لیگی وفد کی بھی آئی پی پی قیادت سے ملاقات۔ الیکشن میں تعاون کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ تحریک انصاف کے دوبارہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی تنازع۔ الیکشن کمیشن نے ایک جیسی 14 درخواستوں پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیے۔ 5 رکنی بینچ میں شامل ممبر خیبر پختونخوا نے دوبارہ الیکشن کرانے کی مخالفت کر دی۔ پارٹی الیکشن کے لیے ووٹر لسٹیں تھیں، نہ فارم تقسیم کیے گئے۔ قبول ہے کہہ کر انتخابات کرا دیے گئے۔ طریقہ کار پر عمل نہیں ہوا، اکبر ایس بابر کا موقف۔ نگراں حکومت کا الیکشن کے دوران سیاسی شخصیات کے لیے سیکیورٹی خطرات کا اظہار۔ نگراں وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان سے متعلق تھریٹس ملنے کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکیوں کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ عام انتخابات پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو انتظامی، مالی اور سیکیورٹی معاونت فراہم کی جائے گی۔ مرتضی سولنگی کی یقین دہانی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 5 سالہ نااہلی کے خلاف درخواست 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دی۔ درخواست گزار کو انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا گیا۔ درخواست میں موقف۔ شوکت ترین نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ تحریک انصاف اور سینٹ کی رکنیت سے مستعفی۔ صحت کی وجہ سے پچھلے 2 سال بہت مشکل رہے۔ اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر خزانہ کا موقف۔ کراچی کے عرشی شاپنگ سینٹر میں آگ سے پہلی منزل پر 169 دکانیں مکمل تباہ۔ 10 گاڑیاں اور 20 موٹر سائیکلیں جل کر راکھ ہوئیں۔ اربوں روپے کے نقصانات کا تخمینہ۔ فائر بریگیڈ پہنچنے تک شعلے بے قابو ہو چکے تھے۔ عمارت میں ہنگامی اخراج کا راستہ تھا، نہ بجلی کا بیک اپ نظام۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہ ہو سکا۔ سندھ ہائی کورٹ کا حکم کام کر گیا۔ سوراب گوٹ کا علاقہ تجاوزات سے پاک ہو کر کشادہ ہو گیا۔ سروس روڈ اور فٹ پاتھ برسوں بعد نمودار۔ دوبارہ تجاوزات سے بچنے کے لیے حفاظتی دیواروں کی بھی تعمیر۔ یہ روڈ بند کر دیا تھا، آنے جانے کا راستہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو روڈ بنایا ہوا گاڑی آنے جانے کے لیے، یہاں پہ سب ٹریفک لگایا ہوا ہے۔ گاڑیوں کی آنے جانے کی آمد و رفت ہوگی، آنے جانے کی جگہ ہوگی، ویسے تو ادھر سے گزرنا میرے حساب سے بہت مشکل ہے۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے نصیب اللہ قاسی اور 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ پولیس کا 5 ملزمان کو حراست میں لینے کا دعویٰ۔ نصیب اللہ قاسی امریکی عدالت سے سزائے موت پانے والے ایمل قاسی کے بھائی ہیں۔ پشاور میں واٹسک روڈ دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ سی ٹی ڈی نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے مرکزی ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ دھماکے میں 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔
دیامر میں دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والی بس کی زخمی مسافر اسلام آباد منتقل۔ روشن بی بی نے بچوں اور شوہر کی طرف بڑھتی 6 گولیاں اپنے جسم پر روکی۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مثالی ماں کا خطاب کیا۔ خیرپور میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں طالبہ کی موت دل کے دورے کا شاخسانہ قرار۔ ڈاکٹر سنیہا جوتئی کے بھائی نے تحریری طور پر بیان دے دیا۔ بہن دل کی مریضہ تھی، والدین بھی بغیر پوسٹ مارٹم لاش ڈہر کی لے گئے، پرنسپل ڈاکٹر رخسار شاہان کا دعویٰ۔ شادی بیاہ کے لیے اوقات کار کی خلاف ورزی روکنے میں ناکامی، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ایس ایچ او تھانہ شمالی چھاونی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ لاہور میں چینی باشندے سے موبائل فون چھیننے والے 2 ملزمان پکڑے گئے، ایک ملزم کو پنجاب، دوسرے کو خیبر پختونخوا کی سرحد سے پکڑا گیا۔ ملزمان سے 10 موبائل فون، 2 پستول اور رقم بھی برآمد۔ عالمی منڈی میں تیل کے نرخ $70 فی بیرل سے کم ہو گئے، پاکستانی معیشت پر دباؤ کم ہونے کا امکان، تجارتی حلقوں اور عوام نے پیٹرول سستا اور مہنگائی کم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ آسٹریلین پرائم منسٹر لیون نے تیسرے روز کے اختتام پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 367 رنز بنا لیے۔ میٹ رنشا کی شاندار سنچری، 136 رنز پر ناٹ آؤٹ، پاکستان کے خلاف پہلی اننگز 391 رنز 9 وکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کی تیاریوں میں تیزی، میگا ایونٹ کا نیا لوگو جاری، تمام ٹیموں کا اپنی ریٹیشنز کا بھی اعلان، ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو شیڈول۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے، ایورٹن نے نیوکاسل یونائیٹڈ کو 3-0 سے شکست دے دی، میکلیل، روکر اور پیٹو نے گول بنائے۔ پنجاب میں ایمرجنسی سروس ریسکیو اسکاؤٹس کی صلاحیتوں کا امتحان، چین کی ٹیم سمیت پاکستان بھر سے 59 ٹیموں کی چیلنج میں شرکت، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج قصور نے پہلی اور گجراوالا کی ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اور کراچی میں فن و ثقافت کی نمایاں خواتین کی انمول کاوشوں کو خراج تحسین، مقامی فنکار نامور اداکاراؤں اور کلاسیکل ڈانسرز کے کرداروں میں ڈھل گئے، شاعرہ سارا شگفتہ کے کردار نے تھیٹر میں جان ڈال دی۔ شیما جی کے جیسے لوگ جب اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پلیز کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ میڈم عزوری کا جو بھرتناٹیم پرفارمنس تھا وہ شاید کراچی کا سب سے پہلا بھرتناٹیم پرفارمنس تھا، تو آئی ایم ویری آنرڈ کہ میں ان کا کردار ابھی پلے کیا۔